چھوٹی سی چینٹی ہے مثال کے طور پر، اس کو بھی اس نے ایسی نالج دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی نظام فطرت کے تحت بڑے سائنٹیفک طریقے سے کام کرتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ گندم کے 2 پیس کرتی ہے جب اس کو ذخیرہ کرتی ہے، اور دھنیے اور مسور کے 4 پیس کرتی ہے۔ اب دیکھو اس کی ٹیکنیک اسے کہاں سے آئی ہے۔ اس سے اگر ڈرے تو اس کے کرم کی امید بھی رکھے، اور جب کرم اس کا امیدوار ہو تو اس کا خوف بھی پیش نظر رہے۔ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمایا اگر یہ صدا لگے کہ سب بخشے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اس کے جاہ جلال سے یہ اندیشہ ہے، میں اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ مجھے یہ لگے گا کہ جیسے میں ہی بس رہ جاؤں گا، باقی سب نکل جائیں گے۔ اور اگر یہ صدا لگا دے کہ سب پکڑے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اس کی رحمت سے ایسی امید ہے کہ وہ بھی میں ہی ہوں گا، میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرد قہر او ضریر۔ ہم نے یہیں تک پڑھا تھا اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے اگلا یہ شعر ہے، فرما رہے ہیں کہ ہر جمادی را کند فضلش خبیر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی کیا بات ہے، اس کا فضل جو ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے اور اتنا بے پایہ ہے کہ ہر جماد کو، جماد نان لیونگ تھنگ، بے جان چیزیں، پتھر، مٹی، آب و ہوا، پانی، یہ سب اس میں آ گئے، دریا، پہاڑ، سمندر، تو ہر جماد کو، ہر نان لیونگ تھنگ کو، ہر اینیمیٹ اس کو جو ہے اس کا فضل باخبر کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا فضل اگر ہو نا تو یہ بے جان چیزیں باخبر ہو جائیں، جاندار نہیں، صرف اس سے بھی آگے باخبر، خبردار، جاندار نہیں خبردار، اس کا فضل اگر ہو جائے، یعنی ان کے اندر وہ خبر اور علم جو ہے وہ داخل فرماتے ہیں حقیقت میں۔ جیسے کہ اس نے اپنی مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو، جانداروں میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی چینٹی ہے مثال کے طور پر، اس کو بھی اس نے ایسی نالج دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی نظام فطرت کے تحت بڑے سائنٹیفک طریقے سے کام کرتی ہے، پورا اس کا علم ہوتا ہے اس کو، اس کی اپنی زندگی کا اور اس کے جو اس کی لائف ہے اس کے مطابق۔ جیسے وہ خوراک، اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس یعنی چیزوں کی حقیقت کا علم ہے، جو اس کے دائرہ خوراک میں آتی ہے نا چیزیں، دانہ، گندم وغیرہ، جو، جوار وغیرہ، جو بھی چیزیں ہیں اس کی حقیقت کا اسے علم ہے کہ اس کو میں کیسے سیو کر سکتی ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے لکھا ہے کہ گندم کے 2 پیس کرتی ہے جب اس کو ذخیرہ کرتی ہے، اور دھنیے اور مسور کے 4 پیس کرتی ہے۔ جی، اب دیکھو اس کی ٹیکنیک اسے کہاں سے آئی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ گندم جو ہے نا وہ 2 پیس میں اگتی نہیں ہے، جب اس کے 2 ہو جائیں گے تو پھر نہیں اگے گی، اور اس کے 4 اس لیے ضروری ہیں دھنیے کے اور مسور کے کہ وہ 2 پیس میں بھی اگ جاتی ہے، تو اس کے 4 کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کی لاجک، اب یہ ایک علم ہے اس کا پورا۔ اسی طرح آپ مکڑی کو دیکھیں، اس کے جالا بنانے کا علم، پرندوں کے گھونسلے بنانے کا علم، شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے اس کا علم دیکھیں، جیومیٹری کے بہترین اصولوں پہ پورا اترتا ہے۔
پورا جیومیٹریکل اس کا سسٹم ہوتا ہے، ہر کھانا برابر ہوتا ہے، ہاں ہر کھانا اس کا برابر ہو. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ نے اس طرح ایک انفارمیشن دی ہوئی ہے چیزوں کو. تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے نا، اس کا فضل تو ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے فضل کا دریا بہا دے تو یہ بے جان چیزیں بھی، مٹی پتھر یہ بھی جناب معلوماتی ہو جائیں اور باخبر ہو جائیں. ہر جمادی را کند فضلش خبیر، ہر جماعت کو جو ہے اس کا فضل خبیر یعنی باخبر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. عاقلان را کر دے قہر او ضریر، یہ تو ہو گئی فضل کی بات. اور اگر بات کریں اس کے غیظ و غضب کی اور قہر کی، تو فرماتے اس کا قہر ایسا ہے کہ اگر وہ نازل ہو جائے تو جو عقل مند لوگ ہیں، جن کو کہ عقل کے ساتھ پیدا کیا اور جن کا کام ہی یہی ہے کہ عقل استعمال کرنا اور خبر کو اور علم کو حاصل کرنا، تو ایسے عاقلوں کو اس کا قہر اندھا کر دے، عاقلوں کو بھی اندھا کر دے. تو فضل اس کا ہو تو بے جان چیزوں کو با علم کر دے، باخبر کر دے، اور قہر اس کا آ جائے تو پھر ایسے عقل مندوں داناؤں کو اندھا اور بیکار کر دے بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن پہ قہر آیا ہے تو وہ اسی طرح اندھے ہی ہو گئے پھر، اور کس طرح اس کے عذاب کا شکار ہوئے. یہ سب قہر ہے. تو جناب یہ بہت زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے قہر کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا اس انداز سے کہ اس کا فضل کیا کیا معجزے دکھا سکتا ہے اور اس کا قہر کیا کیا جو ہے وہ قیامتیں ڈھا سکتا ہے. شیخ سعدی کا شعر ہے، بتحدید گر برکشت تیغ حکم، اگر حکم کی تیغ وہ تحدید کے ساتھ کھینچ لے، یعنی دھمکی کے ساتھ، وارننگ کے ساتھ، اگر اس کا حکم آئے نا وارننگ کے ساتھ، تحدید کے ساتھ، ڈراتا ہوا، بیمانت کرو بیان سم و بکم، تو پھر سارا کرو فر بیان اور اظہار اور تقریریں خطاب سب سم و بکم ہو جائے گا. اگر اپنا تحدید کے ساتھ حکم اگر وہ اپنا اتارے. ابھی تو جو ہے وہ اس میں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے نا، اگر یہ اختیار ہمارا جو ہے سلب ہو جائے، مطلب یہ اختیار ہم سے لے لے وہ، تو پھر اس کی تحدید کیا کرے؟ انسان کیسے دم مار سکتا؟ سب ختم. اور ہوگا نا قیامت کے دن جب وہ اس کا حکم قہر حکم تحدید اترے گا، قیامت میں جب وہ ظاہر کرے گا اور اپنا فیصلہ سنائے گا، اتنا ہی پوچھے گا نا للہ وہ لمن الملک اليوم، کہ بولو کس کی بادشاہت ہے آج، تو سب دم بخود ہوں گے. اب اس کا جو جاؤ جلال ہے وہ بول رہا ہے نا، تو کسی کی بھی آواز نہیں نکلے گی، ہر کوئی بالکل سائلنٹ، بلکہ اپنی ذات میں بالکل ڈھائے ہوئے، جیسے ڈھہ جانے والے، ایسی کیفیت میں ہوں گے. پھر خود ہی فرمائے گا وہ، جب کوئی جواب نہیں دے سکے گا تو فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت. تو یہ ہے وہ تحدید. شیخ سعدی کا شعر ہم یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں. فرماتے تحدید کے ساتھ اگر وہ اپنا حکم اتارے اور اپنے حکم کی تلوار کو کھینچے، برکشت تیغ حکم، اپنے حکم کی تلوار کو اگر وہ کھینچے، تو سارا کر و بیان جو ہے وہ سم و بکم ہو جائے. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اگلا شعر ہے شیخ سعدی کا، دیگر در دہد یک سلائی کرم، یک سلائی کرم، عزازیل گوید نصیب برم. اور اگر وہ کبھی کرم کی ایک صدا لگا دے، سمجھے، یہ تو تھی تحدید، اب ہے کرم کی صدا. تو کرم کی صدا اگر وہ لگا دے تو یہ عزازیل معلوم ہے نا کون ہے؟ ابلیس. عزازیل شیطان بھی جو ہے وہ جھومے
اور وہ کہے کہ بھائی میرے بھی نصیب جاگے آج، تو اس کے کرم کی صدا لگی ہے آج، شیطان بھی جھوم اٹھے، تو ایسا کریم ہے وہ، اس کے کرم کی یہ شان دیکھیں۔ وہ معنی وہی ہے جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے انداز سے، اس کو شیخ سعدی نے اس انداز سے بیان کیا کہ اس کا قہر اور اس کا غضب ایک پہلے شعر میں، اور دوسرے میں اس کا جمال اور کرم، تو دونوں کے آثار جو ہیں اس طرح ظاہر ہوں۔ ہاں جناب، اسی کو تو کہتے ہیں، دیکھیں نا، وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے پھر، اس کو کہتے ہیں امید و بیم کے درمیان رہنا نا، خوف اور رجا کے درمیان، یعنی آدمی اس سے اگر ڈرے تو اس کے کرم کی امید بھی رکھے، اور جب کرم اس کا امیدوار ہو تو اس کا خوف بھی پیش نظر رہے، ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، دونوں چیزوں کو جمع کیا اپنا ایک حال سنا کر، فرمایا اگر یہ صدا لگے کہ سب بخشے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اس کے جاہ و جلال سے یہ اندیشہ ہے، میں اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، مجھے یہ ہوگا، لگے گا کہ جیسے میں ہی بس رہ جاؤں گا، باقی سب نکل جائیں گے، اور اگر یہ صدا لگا دے کہ سب پکڑے جائیں گے سوائے ایک کے، تو مجھے اس کی رحمت سے ایسی امید ہے کہ وہ بھی میں ہی ہوں گا، میں سمجھوں گا کہ میں ہی ہوں، میں ہی بخشا گیا۔ تو دونوں جگہ اپنے آپ کو برابر رکھا ہوا ہے، اس کا خوف بھی ایسے ہی ہے اور امید بھی ایسے ہی ہے، یہ چیز ہے اصل میں جس کو انسان سمجھے۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کے لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا مکتوبات میں، کہ نوجوانوں کو اصلاح کے لیے، کیونکہ اس میں گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، نفس کا جوش ہے، تو ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، نوجوانوں کو زیادہ ڈرنا چاہیے، اور بڑھاپے میں چونکہ انسان بس اب کچھ نہیں کر پائے گا، تو زیادہ امیدوار رہنا چاہیے، امید جو ہے بڑھ جانی چاہیے تاکہ مایوس نہ ہو جائے۔ جوان آدمی ڈرے گا تو کچھ کرے گا، اور بوڑھا آدمی امید رکھے گا تو مطلب یہ کہ بچا رہے گا، ورنہ کچھ نہیں کر سکے گا، کر تو سکتے ہی نہیں، وقت نکل گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی کر پائے اس پہ امید رکھے کہ باری تعالیٰ بخش دے گا۔ اور جوان آدمی ڈرے اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، بھی صلاحیت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، سارا پوٹینشیل اس کا بھی موجود ہے، لہذا وہ ڈرے تاکہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ بڑی پیاری بات ہوں۔ تو بہرحال دونوں چیزیں اس طرح اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں، اور آدمی یہ دیکھے کہ میرے لیے اصلاح کس میں۔ اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر غلبہ خوف کا ہونا چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو غلبہ خوف کا ہونا چاہیے، پھر ڈرنا زیادہ چاہیے، اور اگر انسان نیکی کرے تو پھر امید کا غلبہ رہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگی، تاکہ وہ خوف کا جو وہاں پہ غلبہ ہے وہ گناہ سے بچا کے رکھے، اور ادھر امید کا جو حالت ہوگی امید کی، تو اس سے انسان مزید نیکی میں آگے بڑھے۔